13ویں رکوع میں ایک چیز جو بیان ہوئی ہے قسم کے حوالے سے کہ قسم جو ہوتی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فرمایا ایک تو ہم نے پہلے پڑھا تھا قسم کا کفارہ پڑھا تھا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی اس کو پورا نہیں کیا, اس کا کیا کفارہ ہے وہ ہم نے دیکھا. یہاں پر ایک اور چیز بیان ہوئی. فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, جب تم اللہ کے ساتھ عہد کر لو تو اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, اپنی قسموں کو مت توڑو بعد توکیدها, ان کو پکا کرنے کے بعد. فَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جان بوجھ کر, یعنی آگے اور بھی آ رہا ہے اس قسم کے بارے میں, وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ. یعنی انسان کی نیت اور ارادے میں پہلے سے بات ہے, میں نے کہا پورا کرنا ہے سب جان بوجھ کر. ایک تو یہ نا کہ قسم آدمی اٹھائی جس وقت اس کا ارادہ تھا میں یہ کام کروں گا, لیکن بعد میں کام نہیں کر سکتا, قسم ٹوٹ گئی, اس کا کفارہ ہے. ایک یہ ہے کہ انسان اس نیت اور ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے میں نے اس کو دھوکہ دینا ہے, میں نے کہا قسم پوری کرنی ہے. اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو, اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کے ساتھ, کیونکہ اس میں ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. اس طرح نیت اور ارادے کے ساتھ جو اللہ کے نام کی توہین کرتا ہے, اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا, یا اور نیت اس کی ہوتی ہے کہ میں نہیں کروں گا, میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں, تو اس سے اس آدمی کے اتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, اس کا جو ہے نا قدم جو ہے وہ اکڑ جائیں گے, اس کا ایمان جا سکتا ہے, ایمان اس کے دل سے نکل سکتا ہے اور وہ بالکل تباہی کی طرف جا سکتا ہے اور پھر سخت عذاب کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا اس طرح کی توہین قسم کی اللہ کے نام کی نہیں کرنی چاہیے. آگے ایک اور حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. دین اسلام نے ہمیں یہ حکم یہ قرآن کے بارے میں تو خاص طور پر یہ حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو تو بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں برکات دیتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ بھی. اور شیطان سے بھی اگر ہم کو نہ مانگنے اعوذ باللہ پڑھ لیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ قرآن نے ہمیں بنیادی آداب سکھائے ہیں تلاوت کے اور دیگر کاموں. اگلے جو رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر نسخ کی آیات بھی ہیں. یعنی قرآن مجید میں بعض احکامات ایسے ہیں جو منسوخ ہوئے اور بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی. بہرحال اس کی تفصیل خلاصہ اس کا یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی لیکن بعد میں ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا. اب جن آیات کو منسوخ کیا گیا اس کی پھر دو طرح کی صورتیں ہیں. کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ ان آیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور آیات کو قرآن سے بھی نکال دیا. قرآن سے بھی نکال دیا. وہ شروع میں تھی قرآن میں, اب نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان کو نکال دیا گیا, یہ اب قرآن کا حصہ نہیں ہے, ان کو نکال دیا. کچھ آیات ایسی ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں کہ قرآن میں تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے وہ حکم ختم کر دیا گیا کہ پہلے اس پر عمل ہوتا تھا, اب آئندہ کے لیے یہ حکم ختم ہو گیا, اب دوسرا حکم ہے. آیت موجود ہے قرآن میں. تو یہ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا چکر ہے, ایک آیت آتی ہے پھر منسوخ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اذا بدلنا آیۃ مکان آیۃ واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ جب بدلتا ہے کسی آیت کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ حال کو بھی جانتا ہے, ماضی کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے. ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے تو ہم 6 دن کھاتے ہیں, 6 دن کے بعد دوبارہ جاتے ہیں تو وہ میں سے ایک نسخے کو کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں آئندہ یہ نہیں کھانا, وہ دوسرا دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک حکم دیا
کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم ہمیں دے دی کہ آئندہ کے لیے اس حکم پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے پھر مرتد کی سزا کا ذکر ہے کہ جو آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اس کے لیے بڑی سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر سورت کے آخری جو رکوع ہے اس میں پھر دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت سے مراد قرآن و سنت، اور حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دیجیے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ان کو دعوت دیجیے لوگوں کو، بل موعظہ اور وعظ کے ساتھ۔ وعظ کہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ کسی کو بات کہنا، بل موعظۃ الحسنہ اچھے وعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑا کی معلوم جھگڑے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، بحث جھگڑے سے مراد یہاں پر وہ لڑائی کو ڈنڈے سوٹیاں مارو نہیں، جھگڑے سے مراد کہ سواری کے علاوہ دلائل کے ساتھ کبھی بحث کی ضرورت ہو جاتی ہے، وہ اپنے دلائل تھوڑی سی آوازیں اونچی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اگر تمہیں کرنا پڑ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے مجادلہ کریں، احسن طریقے سے کریں، اس کی اجازت ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، اللہ تعالیٰ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ